مفتی اعظم جن سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، بڑا ہمارے لیے تو اعزاز کی بات تھی، انہوں نے ہماری ضیافت بھی کی، بڑی زبردست ضیافت تھی ماشاءاللہ۔ ان کا کیا مقام ہے، کیا کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں؟ آپ نے اس وقت بتایا تھا کہ ایک مسئلہ بتایا کہ آپ نے خواتین نے کچھ شکایت کی کہ جی مرد حضرات لیٹ آتے ہیں، جی تو اس پہ کچھ چیزیں چینج ہوئی تھی اگر میں غلط نہیں دیکھیں مجھے وہ بات پوری یاد نہیں ہے جی، کہ اس لیکن کو اس طرح سے کہا کہ جی شاید یہ جو کیفیز وغیرہ کا جو کلچر ہے لیٹ نائٹ، اس کے اوپر شاید انہوں نے کہا کہ بھئی جلدی جایا کریں، کوئی تاکید کی، اس طرح کی بات تھی۔ عمان میں نا جی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیاسی طور پر اس میں رواداری ہے، استحکام ہے، ویسے مذہبی طور پر بھی بہت رواداری ہے، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اس میں تشدد نہیں ہے جی، ان کی سوچ میں تشدد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے علماء ہیں وہ خود بھی ان کے اندر بہت رواداری ہے، اور وہ کوئی ایسی چیز نہ لوگوں کو بتاتے ہیں جی، کیونکہ مفتی اعظم کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ صرف اسی کے پاس اتھارٹی ہے فتویٰ جاری کرنے کی۔ یہ نہیں ہے جی کہ ہر فرقے کا، ہر مذہب کا ایک اپنا مفتی ہے، یا ایک دوسرے کو وہ برداشت کرتے ہیں جی۔ ایک دوسرے کی، اصل میں جب آپ ایک دوسرے کی رائے کو سن کے ان کو احترام کریں نا جی، لازمی نہیں ہے کہ آپ جو میں ہوں آپ وہ بن جائیں۔ جو میری رائے ہے آپ اسے سنیں، میں آپ کی رائے کو سنوں، میں آپ کی رائے کا احترام کروں، آپ میری رائے کا کریں، تو ہم اپنی چیزیں ایک دوسرے کے اوپر مسلط نہ کریں جی، نہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہم اپنی توانائی اس چیز پہ صرف کریں کہ میں سچا ہوں وہ جھوٹا ہے، یعنی کہ یہ چیزیں نہیں ہیں جی۔ تو مفتی اعظم جو ہیں وہ جب کوئی بات کہتے ہیں یا فتویٰ ہوتا ہے تو پھر بادشاہ اور باقی لوگ کس طرح سے ان چیزوں ان کی جو مذہبی معاملات میں جو ان کی اتھارٹی ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں جی، ان کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کر سکتا جی۔ تو ان کا تو یعنی کہ جو ممبر و محراب ہے وہ، یعنی کہ ان کا ایک فرمڈ ہے، چینلائز ہے، ایک سرکاری طریقے سے باضابطہ اور منظم طریقے سے ان کا چلتا ہے جی، کوئی اس میں افراتفری نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا 4 لاکھ پاکستانی، تو ہندوستانی تو زیادہ ہوں گے؟ ہاں جی، تقریباً 6-7 لاکھ ہیں جی انڈینس۔ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر پاکستانی اور ہندوستانی بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں؟ میرے خیال سے جب ایسا کبھی کوئی مسئلہ ہوا نہیں جی، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، کوئی ان معاملات میں پڑتا نہیں ہے جی، کیونکہ سب لوگ اپنا رزق مانے جاتے ہیں۔ تو زیادہ لوگ جو 4 لاکھ پاکستانی، اس میں لیبر ہیں زیادہ؟ اس میں بلو کالر ہوتی ہے جی، بلو کالر ہے 80%، باقی جو ہے وہ ہمارے پروفیشنلز ہیں۔ تو کیسے باقی جو خلیجی ممالک ہیں ان سے کیسے بہتر ہے؟ یہاں پر کیا کام ہیں، کیسی چیزیں مل جاتی ہیں؟ یہ جو ہے نا جی، اس پہ میرے خیال سے چودھری سالک صاحب گئے تھے جو ہمارے اوورسیز منسٹر ہیں، وہ کافی کام کر رہے ہیں کہ ابھی جو خلیجی ممالک میں ہمارے لوگ جائیں وہ اسکلڈ لیبر کے طور پہ جائیں جی۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اکثر بیچارے لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں، بہت سادہ ہوتے ہیں، اتنے پیسے دے کے باہر چلے جاتے ہیں، ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں گا، ان کے پاس کوئی پراپر ہنر نہیں ہوتا جی۔ تو میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو یہاں سے جائے وہ اس کو اس قابل بنا کے بھیجے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ایسا ہنر ہو، ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہو۔ تو وہاں پہ کس چیز کا سکوپ ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکل لے کے جائیں؟ جی، آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی اسکل لیبر ہے نا جی، فار ایگزامپل اگر ہاسپٹیلٹی میں دیکھ لیں، جو ہوٹل انڈسٹری ہے، اگر آپ اپنے لوگوں کو اس میں ٹرین کر دیں کہ ہوٹلز میں جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلپین کے لوگ زیادہ ہیں کیونکہ ان کی وہ گرومنگ کرتے ہیں ویسے۔ اگر آپ کا کوئی مکینک ہے یا الیکٹریشین ہے، اگر آپ اس کو پراپر ٹرین کر کے بھیجیں، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو، تو اس کا بھی اسکوپ ہے جی۔ تو آپ کسی بھی فیلڈ کو لے لیں جو ٹیکنیکل فیلڈ ہے، جس میں آپ کے جتنے بھی افرادی قوت کے جتنے بھی کام آتے ہیں، کہ جس میں جو ہے وہ کوئی ڈرائیور ہے، کوئی ہوٹل میں کام کرتا ہے ملٹی نیشنل کمپنی میں، تو اس کو اگر وہ اسکل سکھا کے بھیجے گی گورنمنٹ تو وہ زیادہ بہتر، جیسے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے جی۔ تو پاکستان کے کچھ لوگوں کو نیشنلٹی بھی ملی، یہ کیسے ہوا؟ عمان میں بہت سارے پاکستانیوں کو نیشنلٹی ملی ہے جی، کیونکہ ایک تو وہ بلوچ پرسپیکٹیو ہے جی، بڑے بلوچ صدیوں سے ادھر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو پاکستانی ہمارے کچھ پرانے بزنس مین ہیں ان کو بھی ملی ہے جی۔ تو عمان اس میں کافی فلیکسیبل ہے، اور ویسے بھی عمان اب ایکسپینڈ ہو رہا ہے، بہت بڑا ایک ان کا سلطان حیثم سٹی آ رہا ہے، جس میں اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، روڈز ہیں، مختلف ادارے ہیں، ان کے فری زونز ہیں۔ یہ جو آپ نے بتایا بزنس مین پاکستانی جن کو ملی، تو یہ جو صدیوں سے رہ رہے، نہیں، ان کو کس بنیاد پہ؟ 30-40 سال سے جن کا بزنس اچھا ہے، کلین ہے، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، شہرت اچھی ہے، تو پھر یہ عمان خود آفر کرتا ہے کیا؟ نہیں، انہوں نے اپلائی کیا، ان کو مل گئی جی، یعنی کہ فلیکسیبل ہے عمان اس حوالے سے۔ عمان کے اندر ڈائیورسٹی ہے جی، عمان میں
ہندو فیملیز بھی ہیں جو 200-300 سال سے رہتی ہیں، ان کے پاس بھی عمانی نیشنلٹی ہے، پاکستانی بلوچ بھی ہیں۔ اوسن جو ان کی ایوریج انکم ہے عام آدمی کی، یا عمانی کس طرح سے کیا ہے، حکومت وظیفے وغیرہ دیتی ہے؟ جی بالکل، اس میں جو بنیادی سہولت ہے جیسے تعلیم ہے، صحت ہے، پھر آپ کو گھر بنانے کے لیے جگہ ہے، یہ بنیادی جتنی بھی چیزیں ہیں، شادی کے لیے قرضہ ہے، گورنمنٹ اس میں خیال رکھتی ہے جی، اپنے لوگوں کا گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ اور ویسے اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو بھی وظائف وغیرہ ملتے ہیں؟ اگر کوئی بے روزگار کے لیے اب انہوں نے بہت سی اپرچونیٹیز پیدا کر دی ہیں جی، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ کم بڑا ہے، بزرگ ہے، تو اس کو گورنمنٹ دیتی، لیکن یہ کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی تک وہ اسکالرشپ دیتے ہیں، آگے پھر آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں۔ اور شادی کا کلچر کیا ہے عمانیوں میں؟ عمان کا جو ہے نا جی کلچر خوشی اور غمی کا بہت سادہ ہے جی، میرے خیال سے جو ہمارے مڈل کلاس طبقہ جو ہے یہاں پہ، وہ شادی بیاہ پہ اور خوشی غمی کے رسم و رواج پہ ہم بہت زیادہ تکلفات میں پڑھ کے اپنے اوپر بہت بوجھ بناتے ہیں۔ بہت سادہ کلچر ہے جی، کہ بہت سادگی سے نکاح ہے، کوئی جہیز نہیں ہے، کوئی باراتیں نہیں ہیں، کوئی لمبا چڑھا۔ چلتے ہیں ایونٹس وغیرہ؟ ایک دن چلتا ہے جی، ایک دن میں مسجد میں نکاح ہوتا ہے، جو ادھر کھانا کھلا دیتے ہیں، اور جب اس کا دل چاہے وہ رخصتی کر لیں جی۔ تو کوئی بارات کا کوئی وہ بوجھ جہیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ عام تاثر تو یہ ہے کہ جس طرح جی جو لڑکیاں ہیں وہ اچھا، یا جہیز ان کا زیادہ جاتا ہے، یا لڑکا کوئی تیاری کرتا ہے اس طرح سے؟ نہیں، وہ لڑکا جو ہے وہ حق مہر جو شرعی طور پہ ہے، وہ لڑکا حق مہر دیتا ہے جی، وہ جتنا بھی اس پہ طے ہو جائے اسی میں سے وہ اپنا سونا، اپنے کپڑے خریدتی ہے، زیورات خریدتی ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے ہاں وہ کئی دن شادیاں چلتی ہیں، بارات ہے، جہیز ہے، وہ لڑکی والوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا جی۔ اگر کسی کی 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، کیونکہ اس کا کوئی اس پہ بوجھ نہیں ہے۔